بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل سمیع ملک کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سلطان شمس الدین التمش۔ ناظرین، متحدہ ہندوستان نے کثیر سلاطین اور فرمانروا دیکھے جو تخت اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے۔ کچھ اقتدار کی ہوس کا نشان ہوئے اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسی و دینی بصیرت کی وجہ سے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ 1206 سے 1290 تک ہندوستان میں ایک ایسی حکومت بھی اقتدار میں آئی جو غلاموں کی تھی، جسے خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد شہاب الدین غوری کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے رکھی۔ خاندان غلامہ کے دوسرے حکمران سلطان شمس الدین التمش نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ سلطان شمس الدین التمش ترکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ کے مطابق آپ کے بھائیوں نے مثل حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی آپ کے ساتھ غیر معمولی محبت کے سبب حسد و رقابت میں آپ کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ترکستان سے ہوتے ہوئے آپ پہلے غزنی پھر دہلی فروخت کیے گئے، جہاں قطب الدین ایبک نے 1,00,000 روپے کے عوض آپ کو ایک تاجر سے خرید لیا، اور آپ اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جرنیل مقرر ہوئے، بلکہ آپ کی ہونہاری اور تابعداری کی بدولت قطب الدین ایبک نے آپ کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد ان کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ تب شمس الدین التمش نے 1211 میں حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ لے لی۔ اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں لینے کے بعد آپ کو کئی شورشوں اور بغاوتوں سے نبرد آزما ہونا پڑا، جن میں فتح و نصرت آپ کا مقدر بنی۔ تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ تک اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ ناصر الدین کا بادشاہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 622 ہجری میں لکھنؤ اور بہار اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سندھ کے وہ علاقے اور قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن تھا، آپ نے ان کو فتح کیا۔ مختصراً یہ کہ راجپوت ریاستیں، خلیجی امرائی ریاستیں، ترک امرائی، دہلی امرائی، فتنہ منگول اور تاتاریوں کی الغار، ان سب کا سدباب کیا۔ آپ نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو استحکام و پائیداری بخشی۔ آپ نے نہ صرف اپنے پیش رو کی سلطنت کو محفوظ رکھا، بلکہ اس میں نئے علاقے داخل کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ آپ اتنے سخی اور خدا ترس اور صاحب تقویٰ تھے کہ آپ کی رعایا آپ کو ولی اللہ سمجھتی تھی۔ رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں اور دن میں خیرات و صدقات کرنا آپ کا معمول تھا۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ آپ عادل اور صالح تھے، مظلوموں کی داد رسی پر مستعد رہتے۔ چنانچہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کی داد رسی نہ ہو رہی ہو وہ رنگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں لٹکا رکھی تھیں۔ گھنٹیوں کی آواز سن کر خود باہر آتے اور سائل کی فوری داد رسی کرتے۔ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی آپ نے ہی شروع کیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور کو خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھیس بدل کر رعایا کی خبر گیری کرنا، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ کے معمولات تھے۔ آپ اپنے خادموں کو تکلیف نہ دیتے بلکہ اپنے کام خود سر انجام دیتے، ہمیشہ باوضو رہتے، نیند کم کرتے، رات کو محل میں آہوزاری کرتے، تہجد اور 5 وقت باجماعت نماز سے کبھی غفلت نہ برتتے۔ آپ عابد و زاہد اور صوفی منش، صحیح الاعتقاد اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تاریخ کے مطابق عباسی خلیفہ المستنصر کی جانب سے آپ کو سلطان الہند اور ناصر امیر المومنین کے القابات سے نوازا گیا۔ خلافت راشدہ کے بعد غالباً مشکل سے ہی کوئی ایسا حکمران تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے جو شمس الدین التمش کی طرح بیک وقت کئی اوصاف کا مالک ہو۔ آپ نے کئی مساجد بنوائیں، مدرسے تعمیر کیے اور علماء و فضلہ کی قدر کی اور بڑی بڑی تنخواہیں دیں۔ سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاسرار، گنج اسرار اور انیس الارواح جیسی تصوف و طریقت پر مشہور کتابیں آپ کے عہد میں ہی تالیف کی گئیں۔
اسی طرح جامع الحکایات اور طبقات ناصری کے مصنف قاضی منہاج بھی آپ کے زیر سایہ تھے۔ مسجد قوت اسلام اور قطب مینار کو آپ کے دور میں مکمل کیا گیا۔ آپ خود عمدہ خوش نویس اور خطاط تھے۔ مسجد قوت اسلام اور قطب مینار پر کی گئی خطاطی دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لاہور میں قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی آپ نے تعمیر کروایا۔ آپ مدبر سیاستدان ہونے کے ساتھ صوفی اور صاحب معرفت و طریقت بھی تھے۔ آپ درویشوں اور صوفیاء سے ادب و احترام سے پیش آتے اور ان کے سامنے دو زانو بیٹھتے۔ ان باکمال درویشوں کی صحبت نے آپ کو بھی درویش کامل بنا دیا تھا۔ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلفاء میں شامل تھے جن کو خرقہ ولایت عطا کیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی۔ اکثر ان سے مشورہ رہنمائی طلب کرنے ان کی خانقاہ جاتے۔ اس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خود جا کر ان سے ملاقات کی اور دعائیں لیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر لاکھوں کے مجمع میں جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ خواجہ کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تکبیر اولیٰ اور عصر کی سنتیں ترک نہ کی ہوں، تو مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنازہ کی امامت کے لیے آگے بڑھنے والی شخصیت وقت کے بادشاہ حضرت سلطان شمس الدین التمش ہیں، جو روتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ حضرت خود تو پردہ فرما گئے مگر میرا پردہ، میرا راز فاش کر گئے۔ آپ شاعر اسلامی کے اس قدر پابند تھے کہ بڑے سے بڑا فوجی اور سیاسی بحران بھی آپ کے دینی فرائض منصبی سے آپ کو باز نہ رکھ سکا۔ 26 سالہ طویل دور حکمرانی کے بعد آخر 20 شعبان 633 ہجری بمطابق 28 اپریل 1236 کو آپ کا انتقال ہوا اور دہلی قطب مینار کے قریب دفن کیا گیا۔